دامر الصلاة حجة خلا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن عليه السلام صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. امیر المومنین کی ذات پہ مل کے باواز بلند صلوات. جناب صدیقہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ کی خوشنودی کے لیے اس سے بھی بلند صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی سمک السماء وندب عباده إلى الدعاء وجعلنا من المتمسكين بالكتاب والسنة والمتنسكين بمنهاج الأئمة الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ثم الصلاة والسلام على رسوله المبعوث لهداية الأمم وتعاليم مكارم الأخلاق والشيم. ثم الصلاة والسلام على مصابيح الظلم ومفاتيح الكرم. ثم اللعنة على أعدائهم ملعونين أجمعين. أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. كل شيء أحصيناه في إمام مبين. صلوات. نعرہ تکبیر. مل کے یک زبان کے اپنی زبانوں کی پاکیزگی میں اضافہ کریں. محبت اور خلوص سے عبادت سمجھ کر بلند تر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ایسے نہیں، اپنے مولا کا نام ثواب سمجھ کے لیں. بلند آواز سے نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت. مل کے باواز بلند صلوات. حمد و ثنا صلی اللہ رب العزت کی جو لائق حمد و ثنا ہے، اور درد و سلام کن ذوات مقدسہ و مطہرہ پر جو لائق درد و سلام ہیں، اور نفرت و لعنت ایسے لوگوں پر جو لائق نفرت و لعنت ہیں. خلق اللہ وجہ النبی برضائہ. توجہ ہے جی. مجلس شروع ہو گئی، پہلے کی ہو چکی ہے. پہلے سے آپ ماہو عبادت ہیں. میرے حصے کی عبادت کی ابتدا اس جملے سے ہوا چاہتی ہے. تھوڑے سے اذہان میرے ساتھ ملائیں اور تھوڑی سی سستی کو دور کریں اور تھوڑے سے بیدار ہو کے پہلا جملہ آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کرنے جا رہا ہوں. خلق اللہ وجہ النبی برضائہ. اللہ نے
اپنی رضاؤں کو مجسم کیا تو محمد کا چہرہ بنا دیا۔ اب سلامت۔ میں ہر مجلس میں کہتا ہوں نبوت و رسالت اگر سمجھ میں آئے تو پھر سمجھ آتی ہے امامت و ولایت کس حقیقت کا نام ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں خلق اللہ وجہ النبی برضائہ ہی، اللہ نے اپنی رضاؤں کو پیکر میں ڈھالا تو میرے مصطفیٰ کا چہرہ بنا دیا۔ وَخَلَقَ اللَّهُ صَدْرَ النَّبِي بِعِلْمِهِ، اپنے علم کو مجسم کیا تو محمد کا سینہ بنا دیا۔ حضرت محمد آل محمد صلی اللہ۔ نہ یہ عام چہرہ ہے، نہ یہ عام سینہ ہے، نہ یہ عام روح ہے، نہ یہ عام قلب ہے۔ اللہ کا علم اگر لفظوں میں آئے تو قرآن بنتا ہے، وہی علم پیکر میں آئے تو محمد جیسا نبی بنتا ہے۔ اور ہمیں ماننا کیسے ہے؟ رسالت دو قسم کی، یعنی دو طرز کے نظریات رسالت کے متعلق ابھی تک گونا گو ہیں، لیکن جم بندی کریں تو دو قسم کے نظریات ہیں۔ ایک نظریہ رسالت تاریخ کی طرف سے آیا ہے، ایک نظریہ رسالت قرآن کی طرف سے آیا ہے۔ تاریخ کا نظریہ رسالت اور ہے، قرآن کا نظریہ رسالت اور ہے۔ تاریخ کچھ اور کہہ رہی ہے، قرآن کچھ اور کہہ رہا ہے۔ تاریخ کی راہیں اور ہیں، قرآن کی راہیں اور ہیں۔ تاریخ کے اہداف اور ہیں، قرآن کے اہداف اور ہیں۔ کیوں؟ تاریخ کے بانی اور ہیں، قرآن کے بانی اور ہیں۔ تاریخ بنو امیہ کی طرف سے آئی ہے، قرآن ذات کبریاء کی طرف سے آیا ہے۔ اس لئے تاریخ کچھ اور کہہ رہی ہے۔ ہمیں مقام فیصل پہ آنا ہے، کون سی رسالت کو لینا ہے، کون سی نبوت کو کس سے لینا ہے، محرک سے یا قرآن سے۔ تو تاریخ کچھ اور کہہ رہی ہے، قرآن کچھ اور کہہ رہا ہے۔ تاریخ کہتی ہے یہ 40 سال کے بعد جا کر نبی بنے، قرآن کہتا ہے خبردار یہ تو آدم کی خلقت سے بھی پہلے نبی ہے۔ آپ سلامت رہیں۔ عظمت مصطفیٰ صلوہ محمد والے۔ تاریخ کہتی ہے کہ تاریخ والا رسول جب نماز پڑھاتا ہے تو کبھی کبھی بھول بھی جاتا ہے، نسیان طاری ہوتا ہے۔ 4 رکعتی نماز 2 رکعتوں میں ختم کر کے چل پڑتا ہے، صحابہ کرام یاد دلاتے ہیں، پھر تصدیق کرنے پہ پتہ چلتا ہے نعوذ باللہ میں تو بھول گیا تھا۔ قرآن کہتا ہے خبردار جو بھول جائے وہ ملا تو ہوتا ہے، محمد نہیں ہوتا۔ جس پر نسیان طاری ہو جائے۔ تاریخ کچھ اور کہہ رہی ہے، قرآن کچھ اور کہہ رہا ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ نبی کے عقل پر جنون طاری ہو سکتا ہے۔ ہذیان جنون کی قسم میں بیان کر چکا ہوں پیچھے ایک مجلس میں۔ مجھے امید مکمل تفصیل تو نہیں کہ کیا پڑھا تھا، لیکن اتنا یاد ہے کہ کچھ میں نے تذکرہ تھوڑا سا کیا تھا کہ عقل رسول۔ تو میں اگر تاریخ کہتی ہے کہ نبی کی عقل پر ہذیان طاری ہو سکتا ہے، اور جس نے مورخ سے رسالت کو لیا ہے
وہ آج تک عقل رسول پر ہذیان کی تہمت لگانے والے کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ اور جس نے قرآن سے رسالت کو لیا ہے نہ ہذیان کو مانتا ہے نہ ہذیان کی تہمت لگانے والے کو مانتا ہے۔ میرے سامنے گرامی فرق کرنا ہوگا، مقام فیصل پہ آنا ہوگا، فیصلہ کرنا ہوگا، رسالت کون سی لینا ہے۔ ارے سامنے ایک تاریخ والی رسالت ہے، ایک قرآن والی رسالت ہے۔ تاریخ والے نبی پر عقل پر جنون طاری ہو جاتا ہے، بخار کے اثرات طاری ہو سکتے ہیں، ہذیان طاری ہو سکتا ہے۔ قرآن کہتا ہے خبردار یہ تو میرا نبی ہے، اس کی تو زبان کو چوس کر پلنے والے حسین کی عقل پر موت اثر نہیں کر سکتی تو محمد کی عقل پہ بخار اثر کر سکتا۔ اگر نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ توجہ ہے سامنے نہیں کرنا، کس مقام پہ جانا ہے، کون سا نظریہ رسالت عکس کرنا ہے، کس کے دامن سے تمسک کرنا ہے۔ قرآن و اہل بیت سے میرے چھٹے مولا سے پوچھا گیا یبنا رسول اللہ، لوگ کہتے ہیں کہ جبرائیل نے آ کر آپ نے کہا آپ کے نانا جان کو کہا پڑھو تو انہوں نے کہا میں تو جانتا کچھ نہیں۔ اس نے پکڑ کے پہلے تو دبایا، نبی کے جسم پہ کب کبھی تاری ہوئی، پھر اوپن ہارٹ سرجری کر دی، پھر قلب کو باہر نکالا، آپریشن کیا، قلب کو باہر نکالا، اسے 10 مرتبہ آب زمزم سے غسل لیا۔ بھائی میں صرف ابھی تو موضوع میں نے شروع کو نہیں کیا، میرے ساتھ تھے، ادھر ادھر نہ دیکھیں، میری طرف توجہ فرمائے سامنے کرامنی۔ پھر کہا کہ مولا لوگ کہتے ہیں اس نے سینے کو کاٹا، ہڈیوں کو کاٹ کر قلب کو باہر نکالا، قلب کو نکال کے اسے 10 مرتبہ آب زمزم سے غسل دیا، پھر اس پر نعوذ باللہ جو گناہوں کی وجہ سے سیاہی کے دھبے بن چکے تھے وہ دھبے دھو ڈالے، اس کو نچوڑ کر اس سے خون نکالا، اور نعوذ باللہ کا حاضر حضر شیطان کا یہ جو شیطان کا حصہ تمہارے دل میں تھا آج ہم نے اسے باہر نکال دیا ہے۔ مولا یہ کیا معاملہ ہے؟ میرے چھٹے مولا فرماتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم انہ لا یعول علیہ الا مستعذنا منہ۔ فرمایا جبرائیل کی کیا جرت تھی جو میرے نانا جان کے سینے کو چاک کر سکے، وہ تو میرے نانا جان کے دروازے کی دہلیز کو بھی عبور نہیں کر سکتا تھا جب تک میرے نانا اسے اجازت نہیں دے۔ اندر آ کر اجازت لے کے اندر آتے تھے جبرائیل، میرے نبی سے اذن مانگ کر آتے تھے اندر آ کر پھر بیٹھتے کہاں پہ تھے؟ میرے سامنے گرامی پر توجہ کریں آپ تھوڑا سا توجہ فرمائیں، میری طرف آپ توجہ فرمائیں میرے اس بزرگ دوست عزیز ہو۔ اچھا نہیں چھوڑے کوئی نہیں، وہ جو دائرے وہ دیکھنا چاہ رہے ہیں۔ بات پہنچ رہی ہے میرے سامنے؟ میرے مولا فرماتے ہیں اجازت لے کے اندر آتے تھے اور اندر آ کر پھر بیٹھتے کہاں پہ تھے جبرائیل؟ نبی کے کندھوں پر بیٹھ جاتے تھے۔ نہیں یہ کندھے کسی اور کے بیٹھنے کی جگہ ہے۔ نبی کے سینے میں بیٹھ جاتے یہ کسی اور کے سینے سونے کی جگہ ہے نبی کا سینہ۔ آپ نبی کے زانو پہ بیٹھ جاتے تھے، کہا نہیں۔ فرماتے ہیں انہو یجلس بین یدی رسول اللہ کا جلسۃ العبد۔ فرماتے ہیں اذن لے کر اندر آ کر جبرائیل 2 زانو ہو کے اس طرح سر نیچے جھکا کے بیٹھ جاتے تھے جیسے غلام اپنے مولا کے سامنے بیٹھا کرتا۔ اگر رسالت لینا ہو تو قرآن اور وارث قرآن سے ملے گی۔ بنو امیہ کا مورخ جس کا ضمیر ہی اپنا نہیں، وہ تمہیں رسالت دے گا، وہ تمہیں توحید دے گا، وہ تمہیں ولایت دے گا، اور خود کش بمباروں سے تو یہ قوم اگر مٹتی قتل ہونے سے تو کربلا میں ختم ہو جاتی۔ قانون طبیعت ہے جس کو جتنا دبایا جائے
اتنا ابھر کے سامنے آتا ہے۔ 40 کے جلوس کو اس وقت خراب کرنے کی کوشش، اجتماع کو کربلا میں تم ختم نہیں کر سکتے۔ اب تو پاکستان میں بھی بہت بڑا اجتماع شروع ہو گیا، روک کر تو دکھاؤ، کس کی جرت ہے؟ یہ میرے حسین کے لیے لوگ میلوں پہ جاتے ہیں، عرس پہ جاتے ہیں، بھنگڑے ڈالتے ہوئے، دوال ڈالتے ہوئے، ملا کو تکلیف نہیں ہوتی، حسین کے لیے پیدل چل کے جا رہے، خاموش ہو کے جا، تیری خاموشی بھی دشمن پہ بم بن کے گر رہی، برداشت نہیں ہو پا رہے۔ میرے پچھلے سال جب 40 پہ ملت باہر نکلی، اس وقت ایک ملعون کے پہ ہم نے کیس کیا ہوا تھا اور وہ جیل میں تھا، بڑی مشکل صورتحال تھی ہمارے لیے، لیکن امام حسین نے سنبھال لیا، اور اس 40 کا اتنا خوف تھا کہ اداروں کے ارادے بدل گئے، وہ پہلے چھوڑنا چاہتے تھے، لیکن اس 40 میں وہ سمندر، میں نے خود جو بالکل سینئر سی سی پی او جیسے افیسر، ڈی آئی جی جیسے افیسر، ان کو کہتے ہوئے نے خود سنا، ہم تو سمجھتے تھے بہت تھوڑے ہیں، آج اجتماع سے پتا چلا یہ تو پورا ملک ہی ان کا ہے۔ تو عاشق حسین ہو تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ ابھی پچھلے سال سے بڑا نکلنا چاہیے آپ کا بھی، ہر جگہ پر۔ میرے سامنے گرامی آئیں تھوڑا سا آگے بڑھتے، میں نے عنوان ابھی شروع نہیں کیا، میں تو صرف آپ کا ذہن ملانے کے لیے ابھی ابتدائی طور پر تقریب ذہنی کے لیے کچھ جملہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ میرے سامنے گرامی جس کی عقل پر جنون طاری ہو جائے وہ ملا تو ہو سکتا ہے، محمد الرسول اللہ نہیں ہو سکتا۔ رسالت اگر سمجھ میں آئے تو پھر پتہ چلتا ہے امامت کس منصب کا نام ہے، ولایت کس منصب کا نام ہے۔ میرے سامنے گرامی اللہ نے قرآن میں اگر ایک ایک لفظ سمجھ جائیں، پچھلی مجلس میں نے عرض کی تھی، اسی علاقے میں تھی، مجھے جگہ نہیں یاد، نہیں ابھی چند دن پہلے 3-4 دن پہلے میں حاضر ہوا تھا، تو میں نے ہاں بالکل میں نے عرض کی تھی وہاں پہ کہ لفظ قرآن اگر صحیح سمجھ میں آ جائے تو یہ تاریخ والے باطل نظریات جو رسالت کے متعلق قومی یہود کی طرف سے مسلمان کی وراثت میں ملے ہوئے ہیں، یہ تاریخ والے باطل نظریات، یہ اسرائیلی نظریات ہواؤں میں اڑتے ہوئے نظر آئیں گے، اس لیے کہ جس گھر کا ابو طالب نزول قرآن سے پہلے بیٹھا زمین پہ ہوتا ہے، نگاہ لوح محفوظ پہ ہوتی ہے، اس گھر کے محمد کو 40 سال بعد پڑھنا نہ تو کہاں کا عاشق ہے؟ اگر یہ عشق ہے تو پھر توہین کس کو کہتے ہیں؟ میرے نبی کے سینے میں، میرے نبی کے قلب میں عیب نکالتا ہے، کہتا ہے گناہوں کی وجہ سے دل سیاہ ہو گیا۔ میرے نبی کے بدن کے ایک بال میں بھی جو عیب نکالے صرف ایمان سے خارج نہیں، اسلام سے خارج ہے۔ توجہ ہے سامعین؟ روایات یہ ہیں کہ مامون الرشید کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا مامون تجھے لوگوں نے بڑے بڑے تحائف دیے، ہدیے دیے، آج وہ تحفہ دینے آیا ہوں، نہ اس سے پہلے تجھے کوئی دے سکا نہ اس کے بعد تجھے کوئی دے سکے گا۔ اس نے کہا ظاہر تو خالی ہاتھ ہے، تیرے پاس ہے تو کچھ نہیں، وہ کون سی چیز ہے نہ اس سے پہلے مجھے مل سکی ہے نہ اس کے بعد مجھے کو مل سکتی ہے، وہ چیز کون سی ہے؟ یہ سنت۔ اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا، اس نے 8 بال نکالے، کہا یہ عام بال نہیں ہے، یہ عام زلفیں نہیں ہے، یہ وہی زلفیں ہیں جن کی قسمیں اللہ نے قرآن نے کھائی ہے، یہ میرے نبی کی زلفیں ہیں، یہ واللیل اذا سجاتی مصداق زلفیں ہیں، یہ وہ زلفیں جن کے لیے اللہ کہتا ہے ان تیری حبیب تیری زلفوں کی قسم کہ جن کی سیاہی کو
کو دیکھ کر میں نے رات کی تاریکی کو کھل کر دیا. یہ وہ زلفیں ہیں جگہ عام زلفیں نہیں ہے. مامون الرشید نے ایک لمحہ دیکھا, ایک لمحے کے لیے تو مسرور ہوا, خوش ہوا, لیکن اگلے لمحے متحیر متفکر ہوا. جب تحیر و تفکر تھوڑا سا بڑھا, اس کا ایک وزیر تھا جو اس کی مزاج شناس تھا, وہ آگے بڑھا. اس نے کہا مامون الرشید وجہ کیا ہے؟ تجھے تو خوش ہونا چاہیے, تجھے رسالت باپ کے 8 بال ملے ہیں, 8 زلفیں ملی ہیں. یہ تو وہ ہیں جو طہارت اللہ کے نزدیک اتنی ہی پاک ہیں جتنا قرآن پاک ہے. کیونکہ قرآن کی بھی اللہ نے قسم کھائی ہے, نبی کے بال کی بھی اللہ نے قسم کھائی ہے. تو قسم تو اس کی کھائی جاتی ہے جو لا ریب ہوتا ہے, جو باعیب ہوتا ہے, تو بے عیب ہوتا ہے. وجہ کیا ہے تیرے چہرے پر؟ میں تحیر و تفکر کے آثار دیکھ رہا ہوں. اس نے کہا تو درست کہتا ہے کہ مجھے خوش ہونا چاہیے, لیکن میں کیسے خوش ہوں؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی. اس نے جو مجھے 8 بال دیے ہیں, یہ اصلی بال تھے یا جعلی نسبت میرے نبی سے منسوب کر کے میرے حوالے کر دیے. کہا تو گھبرانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, انہی زلفوں کے وارث امام رضا کے پاس چلتے ہیں. 8ویں مولا کی بارگاہ میں حاضر ہوا. یبنا رسول اللہ, مجھے کسی نے 8 بال دیے ہیں. جس نے دعویٰ کیا ہے, اس نے دعویٰ کیا ہے جس نے دیے ہیں کہ یہ عام بال نہیں ہے, یہ تو وہی زلفیں ہیں جن کی قسمیں اللہ نے قرآن نے کھائی ہے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی اصلی زلفیں ہیں یا جعلی نسبت اس نے رسالت ناب کی طرف منسوب کر کے مجھے وہ زلفیں بنا کر پیش کر دی ہے. میرے 8ویں مولا نے 8 زلفیں نام کی, 8 بال میرے مولا نے غور, بھائی اب میرا ساتھ دینا ہوگا. 8 بالوں کو غور سے دیکھا. غور سے دیکھنے کے بعد میرے 8ویں مولا نے 4 بالوں کو الگ کر دیا, 4 کو ادھر رکھ دیا. فرمایا یہ جو 4 ہیں یہ میرے نانا جان کی ہی زلفیں ہیں, یہ 4 میرے نانا کی زلفیں نہیں ہیں. صحابہ کرام نے ایک لمحہ کے لیے مامون پھر سوال کرتا ہے اپنے رسول اللہ وجہ کیا ہے؟ آپ نے کہا یہ آپ کے نانا جان کی زلفیں ہیں, یہ آپ کے نانا جان کے بال نہیں ہیں. مولا وجہ کیا ہے؟ رنگ ان کا بھی سیاہ, رنگ ان کا بھی سیاہ, جتنی لمبائی ان کی ہے اتنی لمبائی ان کی ہے, جیسی شکل و صورت ان کی ہے ویسی حیات ان کی ہے. پھر یہ تو آپ کے نانا جانتے ہیں, یہ آپ کے نانا ہیں تو اکٹھے رہے تو ایک دوسرے کے ساتھ چمٹ کے رہے ہیں. دولا وجہ کیا ہے؟ یہ آپ کے نانا جانتے نہیں ہیں. فرمایا تجھے پتا ہونا چاہیے یہ وراثت ہے, میں وارث ہوں. ایک مرتبہ مرتبہ اس نے کہا مولا میں یہ تو درست میں وارث سمجھ کے آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں, لیکن مولا مجھے یہ بتائیں یہ آپ کے نانا جان کی زلفیں ہیں, یہ آپ کے نانا جان کے بال نہیں ہیں, رنگ میں بھی ایک جیسے, لمبائی میں بھی ایک جیسے, حیات میں بھی ایک جیسے, شکل میں بھی ایک جیسے. مولا پھر وجہ کیا ہے؟ یہ آپ کے نانا جان کی زلفیں ہیں, یہ نہیں ہے. مولا وجہ کیا ہے؟ میں اطمینان چاہتا ہوں. میں اطمینان چاہتے ہو تو آگ جلا دو. آگ جلنے لگ گئی, آگ کے شعلے بلند ہونا شروع ہوئے. جیسے آپ کے شعلے اٹھنا شروع ہوئے, جن کے لیے کہا کہ میرے نانا جان کی زلفیں نہیں ہیں, ان 4 کو پکڑ کے آگ کے قریب کیا. آگ نے انہیں جلا کے راکھ کر دیا, اور جن کے لیے یہ کہا یہ میرے نانا جان کی زلفیں ہیں, جیسے ہی انہیں آگ کے قریب کیا ان 4 نے خود آگ کو بجھا دیا. پھر مجھے کہنے کا کیا میرے سامنے گرامی, جس مصطفیٰ کے بدن کے بے جان حصے کا یہ کمال ہو کہ جلتی ہوئی آگ کے قریب جائے تو آگ کو بجھا دیتا ہے, جس کے بال کا یہ حال ہو اس کی حال کا کیا کمال ہو. بات پہنچ رہی ہے میرے سامنے گرامی. رسالت اگر سمجھیں گے تو پھر امامت سمجھ میں آئے گا. اللہ نے اس لیے فرمایا کل شیء احصیناہ فی امام مبین, ہر چیز کا علم ہم نے امام مبین میں احصاء کر دیا. احصینا فعل ماضی ہے, جمع متکلم کا صیغہ. کل شیء کہہ کر محصورہ کلیہ استعمال کیا. منطق میں قضایہ کی چند قسمیں ہیں, ان میں سے ایک قسم محصورہ کلیہ, کل کا لفظ بتا رہے
یہ محصور کلیہ ہے، یعنی کوئی چیز ایسی نہیں کہ جس کا علم ہم نے امام کے سینے میں نہ رکھا اور فعل ماضی استعمال کیا، مضارع نہیں۔ اور مضارع کی پھر دو صورتیں بنتی ہیں، اگر صرف فعل مضارع ہو تو زمان حال پہ، اور پھر سین اور سوفا داخل ہو جائے تو حال سے نکل کر زمان استقبال میں چلا جاتا ہے۔ ہم کریں گے، جب کریں گے والی بات ہو تو سین اور سوفا بھی فعل مضارع پہ داخل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ نہ یہاں فعل مضارع ہے نہ سین اور سوفا داخل ہے، اللہ نے تو مسئلہ ہی حل کر دیے۔ احصینا فعل ماضی ہے، یعنی کہ کل شیء نحصیہ، ہر چیز کا علم ہم امام کے سینے میں احصاء کر رہے ہیں۔ یہ نہیں کہا یہ فعل مضارع تھا نحصی، نحصی فعل مضارع جمع متکلم، لیکن جمع متکلم فعل مضارع کا صیغہ نہیں، احصینا فعل ماضی کا صیغہ، فعل ماضی کی دلالت گزشتہ زمانے پہ ہوتی ہے، یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کچھ چیزوں کا علم تو امام مبین کے سینے میں ہے جو ابھی آنے والی ہے ان کا نہیں آیا، بلکہ اللہ نے تو مسئلہ ہی حل کر دیا۔ ہر وہ کہ جو چیز ہے، چیز ہوگی، چیز تھی، اس ہر چیز کا علم اٹھا کے ہم نے امام مبین کے سینے میں احصاء کر دیا۔ اب سنیں مجلس تو اب شروع ہوگی، گھبرا تو نہیں گئے؟ بسم اللہ جس طرح اللہ نے نبوت کا میرٹ رکھا ہے، ولایت و امامت کا بھی میرٹ رکھا۔ کیا میرٹ ہے کہ نبی اور ولی بنے گا وہ جو پہلے مجتبہ بن چکا۔ اب مجتبہ یہ ہم عام روزمرہ زندگی میں یہ لفظ سنتے بھی ہیں، بچوں کے اپنے بچوں کے نام بھی رکھتے، مرتضی، مصطفیٰ، پر ہم جب رکھتے ہیں نا تو اس کا نام تو مجتبہ ہوتا ہے، اس کی ذات مجتبہ نہیں ہے۔ بات بہت چلی ہے، اس کی ذات مجتبہ نہیں ہے، لیکن جو ولی اور نبی ہوتا ہے اس کی ذات پہلے مجتبہ بنتی ہے اور اللہ بناتا ہے۔ اجتباء مصطفیٰ، مجتبہ، مرتضی، یہ کوئی تبرک تھوڑا ہی ہے کہ جس کا جی چاہے مجتبہ بن جائے، جس کا جی چاہے مرتضی بن جائے۔ ارے مرتضی ایک رتبہ ہے جو مجتبہ سے بھی بڑا رتبہ ہے، گھبرانا نہیں۔ مصطفیٰ بھی ایک رتبہ ہے، پر مصطفیٰ بنے گا وہ جو پہلے صفی اللہ بن چکا، مجتبہ بنے گا وہ جو پہلے مصطفیٰ بن چکا، مرتضی بنے گا وہ جو پہلے مجتبہ بن چکا ہو۔ جو مجتبہ ہی نہیں وہ مرتضی کیسا، جو مصطفیٰ ہی نہیں وہ مصطفیٰ کیسا، جو صفی اللہ ہی نہیں وہ مصطفیٰ کیسا۔ سمجھ تجھے کچھ نہ آئے تو پھر عاشق رسول بنے۔ صفی اللہ کس کو کہتے ہیں؟ صفوتن کیا ہوتا ہے؟ جس کے وجود کو جب اللہ خلق کرے تو اس کے وجود کو ہر ملاوٹ سے، ہر امیزش سے، ہر نقص سے پاک رکھے، اس ذات کو صفی اللہ کہتے ہیں۔ پھر میں کیسے کہوں کہ نبی کے سینے میں دل میں گناہوں کے آثار تھے، دل سیاہ تھا، آب زمزم سے دھونا پڑا۔ توجہ ہے جی؟ میرے سامنے نہیں کریں صفی اللہ، بھئی یہ رتبے ہیں۔ بنے مصطفیٰ بنے گا وہ جو پہلے صفوت اللہ بن چکا، جو اپنے وجود کے اندر طہارت تکوینی لے کے آیا ہو۔ کیسے ہو؟ کیسے ہوتا ہے؟ یعنی فرق واضح ہو جاتا ہے اب ایک جملے میں، جو پیدا ہو اور غسل ولادت کے بعد پاک ہو، ہوئے وہ زیادہ سے زیادہ رحمت اللہ۔ ہاں
وہ زیادہ سے زیادہ رضی اللہ. اس میں کوئی توہین تو نہیں نا کوئی. یعنی سادہ لفظوں میں کہوں جو غسل کے بعد پاک ہو وہ امتی ہوتا ہے، جو غسل سے پہلے پاک ہو یا نبی اللہ ہے یا ولی اللہ. یہ طہارت چاہیے. یہ طہارت چاہیے. نبوت کے لیے امیر المومنین جب آئے 13 رجب کو کعبہ میں تو رسول اللہ میرے آقا بتائے جناب فاطمہ بنت اسد نے ایسے میرے مولا علی کو اٹھا کر میرے آقا کے ہاتھوں پہ رکھا. تاریخ کوئی پھٹی سے پھٹی کوئی سند نہیں میں مانگتا، ورنہ حدیث کو ایسے تسلیم نہیں کیا جاتا. پہلے سند، پھر اس کا متن، پھر متن مخالف قرآن تو نہیں. پھر صدور کے اعتبار سے جب صدوری جہت دیکھی جاتی ہے، علم الدرائت کے اعتبار سے پہلے عقیدہ کام کرنے کے لیے حدیث صحیح کفایت نہیں کرتی. حدیث متواتر کا ہونا ضروری ہے، حدیث مستفیضہ کا ہونا ضروری ہے، حدیث عزیز کا ہونا ضروری ہے، حدیث صحیح مکفوف بالقرائن کا ہونا ضروری ہے. صرف حدیث صحیح کا کفایت نہیں کرتے، چونکہ یہ خبر واحد ہے اور خبر واحد مفید ظن ہوتی ہے اور ظن کی بنا پر عقیدہ نہیں ہوتا. عقیدہ ہمیشہ علم اور یقین کی بنا پہ، اور یہ علم اور یقین یہ آیت محکم سے آئے گی. علم اور یقین یا حدیث متواتر سے آئے گا، یا حدیث مستفیضہ سے آئے گا، یا حدیث عزیز سے آئے گا، یا حدیث صحیح مکفوف بالقرائن اس سے آئے گا. تو میں کچھ نہیں مانگتا. جب جناب فاطمہ بنت اسد نے میرے علی کو اٹھا کر نبی کے ہاتھوں پہ رکھا، کسی پھٹی سے پھٹی تاریخ سے کوئی بندہ دکھا دے میرے نبی نے آگے سے کہا چچی جان اسے میرے ہاتھوں پہ تو رکھ دیا، غسل ولادت تو دے دیا ہوتا. کسی جگہ سے تاریخ کے کسی جملے سے کوئی دکھا دے. نہ لکھ لے، ابھی بھی لکھی تو مجھے پتہ ہے اس کا آپریشن کیسے کر رہا ہے. مجھے پکڑنے کا پتہ ہے. توجہ ہے سامنے. ارے جو صفی اللہ ہوگا وہ مصطفیٰ بنے گا، جو مصطفیٰ ہوگا وہ مجتبی ہوگا، جو مجتبی ہوگا وہ مرتضی ہوگا. اللہ نے میرے نبی کو بھی مصطفیٰ بھی بنایا، مجتبی بھی بنایا، مرتضی بھی بنایا. ویسے اگر ان 14 میں سے جس کو دیکھیں مجتبی بھی ہے، مرتضی بھی ہے، مصطفیٰ بھی ہے. اور یہ اصطلاحیں قرآنی اصطلاحیں ہیں. سامعین گرامی اگر ثابت نہ کر سکے تو پھر یہ سر پہ رکھنے کا فائدہ کیا ہے؟ ابھی اتار کے چلا جاؤں گا اور آج کے بعد منبر کو ہمیشہ کے لیے ودا کہہ دوں گا. کبھی کہنے کبھی منبر پہ دیکھیں گے نہیں. ذہن میں سے گرامی لیکن مجتبی ہوتا کیا ہے؟ میں نے عرض کی مجتبی بنے گا وہ جو پہلے مصطفیٰ بن چکا ہو. جو مصطفیٰ ہی نہیں وہ مجتبی کیسا، جو مجتبی ہی نہیں وہ مرتضی کیسا. اس گھر میں جسے دیکھے مجتبی بھی ہے، مرتضی بھی ہے، مصطفیٰ بھی ہے. میرے آقا سب سے بڑے مجتبی رسول اللہ، مصطفیٰ، مرتضی. لیکن آئیں ذرا ہم دیکھیں اجتباء ایک لفظ میں بیان کروں گا. مجتبی کس کو کہتے ہیں؟ یہ کیا ہوتا ہے؟ اس کو سمجھیں تو یہ آیت جو میں نے تلاوت کی یہ پھر سمجھ میں آئے گی، اس کے بغیر نہیں آئے گی. اجتباء باب افتعال سے ہے. یہ ہوتا کیا ہے؟ الحوض الذی، پریشان تو نہیں ہوگی؟ الحوض الذی یجمع فیہ الماء للابل من کل شیء ومن کل جانب. ہر چیز سے ایسا حوض کہ جس کے اندر ہر طرف سے صاف اور شفاف پانی، ہر آلودگی سے منزہ، ہر ملاوٹ سے پاک. اس صاف اور شفاف پانی کو اٹھا کر ہر طرف سے جمع کر کے جس کے اندر جس حوض میں جمع کر دیا جائے. پھر سن دیں الحوض الذی
یجمع فیہ الماء للعمل من کل شیء ومن کل جانب، ایسا ہال کہ جس کے اندر ہر طرف سے صاف اور شفاف پانی اٹھا کر جمع کر دیا جائے۔ اس جمع کرنے کے عمل کو اجتماع کہتے ہیں، جس میں جمع کیا جائے اسے مجتمع کہتے ہیں۔ آپ سلامت رہیں۔ ایڈے خوبصورت سامعین ایک کتھو لبن دے، حالانکہ بالکل تعریف ابھی میں کر رہا ہوں اور مجھ سے آگے نکل گئے۔ پھر سنیں، الحوض الذی یجمع فیہ الماء للعمل من کل شیء ومن کل جانب، ایسا حوض کہ جس کے اندر ہر طرف سے صاف اور شفاف پانی اٹھا کر جس میں جمع کر دیا جائے، جو ایسا پانی جس میں ملاوٹ نہ ہو، امیزش نہ ہو، آلودگی نہ ہو، ہر ملاوٹ سے منزہ، ہر امیزش سے منزہ اور مبرہ، اس صاف اور شفاف پانی کو اٹھا کر جس کے اندر جمع کر دیا جائے، اس جمع کرنے کے عمل کو اجتماع کہتے ہیں۔ جس میں جمع کیا جائے اسے مجتمع کہتے ہیں۔ سامعین کرام جی، مکہ کو بھی لفظ اجتماع اس کے لیے استعمال ہوا، کیونکہ ہر طرف سے پھل اٹھا کر، ثمرات کو اٹھا کر وہاں پہ جمع کیا جاتا تھا، چونکہ اس وقت وہ تجارت کا مرکز تھا، اس لیے قرآن نے اس کو بھی اس کے لیے یجمع کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اور پھر آگے بڑھ جائیں، سامعین کرام جی، ہر چیز کی اجتماعیت اس کی وجودی حیثیت کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ آدم علیہ السلام کا بھی اللہ نے مجتبی بنایا ہے، ابراہیم کا بھی مجتبی بنایا ہے، یوسف علیہ السلام کا بھی مجتبی بنایا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا بھی مجتبی بنایا ہے، میرے نبی کو بھی مجتبی بنایا ہے، میرے علی کو بھی مجتبی بنایا ہے۔ پر آیا مجتبی اجتماعیت جو ہے، منطق کے اندر مفاہیم دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک مفہوم متواتر ہے، ایک مفہوم مشکک ہے۔ مفہوم متواتر اس مفہوم کو کہتے ہیں جو بالکل برابر صادق آتا ہے، لفظ انسان جیسے امتِ صادق آتا ہے ویسے امتِ آتا ہے، ایسے کوئی نہیں یہ انسان ہے تو یہ انسان تر ہے اور وہ انسان ترین ہے، ایسے نہیں، لفظ انسان برابر صادق آتا ہے، یہ مفہوم متواتر ہوتا ہے۔ لیکن ایسا مفہوم جس میں درجہ بدرجہ ہو، تدریجی مراحل ہو، کوئی چھوٹے درجے کا، کوئی متوسط درجے کا، کوئی آخری درجے کا، اس مفہوم کو مفہوم مشکک کہتے ہیں۔ اجتماعیت جس کو مجتمع کہتے ہیں، آیا یہ مفہوم متواتر ہے یا مفہوم مشکک ہے؟ سامعین کرام، قرآن نے کہہ دیا یہ مفہوم متواتر نہیں ہے۔ مجھے پتا ہے تھوڑی سی مشکل ہے، لیکن کوئی نہیں، ایسے بھی اتنی بھی مشکل کوئی نہیں کہ آپ وزیرستانیوں کی طرح سر منہ لٹکا کے بیٹھ جائیں۔ کوئی نہیں، انشاءاللہ اوپر سے نہیں گزرنے دیں گے، اذہان میں اترے گی۔ تھوڑا میں چھوڑ رہا ہوں، میں مشکل مرحلے سے بالکل نکال دیتا ہوں۔ سامعین، قرآن میں اجتماعیت جو ہے وہ برابر نہیں بتائی گئی، درجہ بے درجہ بتائی گئی۔ سنیں سنیں سنیں، ہر وہ چیز جس کے اندر جو چیز اٹھا کر جمع کی جائے اس کی اجتماعیت اس وجودی حیثیت ہے۔ کنویں کی اجتماعیت یہ ہے اس میں پانی ڈال کر اس میں جمع کیا جائے، یہ کنویں کی اجتماعیت ہے۔ آئے ایک مثال دیتا ہوں، امیر المومنین ایسے حج کر رہے ہیں، جب حجر اسود کو چومنے کی باری آئی، ایک حکمران حجر اسود کو دیکھ کے چومنے سے پہلے ایک جملہ کہتے ہیں، میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ تو نقصان دے سکتا ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں، ان کے کندھے پہ ہاتھ دے کے فرمایا، نہ ایسے نہ کہیے، بلکہ آپ کی رسالت باپ کی بزم میں تھے، میں بھی رسول اللہ کی بزم اقدس میں بیٹھا تھا، میرے نبی فرما رہے تھے، ہے تو یہ پتھر پر نفع بھی دیتا ہے نقصان بھی دیتا ہے۔ کہا یا امیر المومنین وہ کیسے ہے؟ کہا کہ میرے آقا نے فرمایا، جو بندہ جس نیت کے ساتھ اس پتھر کو چومنے گا، اللہ نے اس پتھر کے اندر ایسا نظام بنا رکھا ہے کہ اس پتھر، وہ پتھر جو ہے وہ اپنے اندر اس کے چومنے کے عمل کو بھی جمع کر لیتا ہے، اس کی نیت کو بھی جمع کر لیتا ہے۔ تو ایک بندہ تو نہیں ہے، آج تک آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک اور اب سے لے کے قیامت تک اربوں نہیں کھربوں انسان اس کو چومیں گے تو سمجھ آ گئی کہ جس پتھر کے اندر، جس کے اندر کھربوں انسانوں کے چومنے کا عمل بھی جمع کر دیا جائے، ان کی نیت کو بھی جمع کر دیا جائے، اس جمع کرنے کے عمل کو اجتماع کہتے ہیں۔ جس میں کیا جائے اسے مجتمع کہتے ہیں۔
میرے علی مولا فرماتے ہیں یہ پتھر نفع بھی دیتا ہے، یہ نقصان بھی دیتا ہے۔ مولا واقعہ سے قیامت کا دن ہوگا، یہی پتھر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا اور ایک ایک بندے کی ہر عمل کی گواہی دے گا، اور صرف عمل کی نہیں نیت کی بھی گواہی دے گا، اور دیکھ کر کے جب پروردگار جب اس نے مجھے چوما تھا اس کا ظاہر کچھ اور تھا، باطن کچھ اور تھا۔ یہ میں نے کہا کہ ہر چیز کی اجتماعیت اس کی وجودی حیثیت کے اعتبار سے مثالیں اتنی آئیں گی کہ انشاءاللہ امامت کی اجتماعیت کا درجہ بھی سمجھ میں آ جائے گا، اور شاید اس حدیث تک پہنچنے سے پہلے ہی آپ سمجھ جائیں اور میں مسائل پہ چلا جاؤں۔ لیکن ایک جملہ سنیں، اللہ نے آدم علیہ السلام کو بھی مجتبی بنایا، نوح علیہ السلام کو بھی مجتبی بنایا، ابراہیم علیہ السلام کو بھی مجتبی بنایا، میرے نبی کو بھی بنایا، میرے علی کو بھی بنایا۔ آئے ذرا دیکھیں تو صحیح، ایک جیسی اجتماعیت ہے یا کچھ فرق ہے؟ آواز قدرت آتی ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، تمام اسماء کا علم اٹھا کے، میں سورہ کلیہ پھر کسی اللہ نے استعمال کیا، تمام اسماء کا علم اللہ نے اٹھا کر جس کے سینے میں جمع کر دیا، وہ آدم صفی اللہ نہیں مجتبی ہے، وہ مجتبی ہے۔ ثم اجتباہ رب، اللہ نے، ان کے رب نے، پروردگار نے آدم کو مجتبی بنایا۔ یہ آدم علیہ السلام کی اجتماعیت ہے کہ تمام اسماء کا علم اللہ نے اٹھا کر بدن آدم نے جمع کر دیا۔ تمام اسماء کا علم صرف چند بندوں کے نام نہیں، قیامت تک تمام اسماء، اسم کس کو کہتے ہیں؟ اب ذرا اسم کو ڈیفائن کریں، اسم کی چند قسمیں بنتی ہیں، اس کو چھوڑے میں اس طرف چلا گیا تو میرا موضوع بالکل ادھورا رہ جائے گا۔ میں بہت جلدی سے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ آدم علیہ السلام کی اجتماعیت یہ ہے کہ ان کے اندر بدن میں تمام اسماء کا علم اللہ نے اٹھا کر جمع کر رہے، پھر کیونکہ ہم نے تجھے مجتبی بنایا ہے۔ یوسف علیہ السلام ایک مثال اور لے، سرکار یوسف علیہ السلام اپنے بابا جان کے پاس، اپنے بابا جان میں نے خواب دیکھا ہے، اتنے ستارے، ایک چاند اور سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ سرکار یعقوب علیہ السلام فرماتے بیٹا یہ خواب کسی کے آگے بیان نہ کرنا، دشمن انسان کا، شیطان جو ہے وہ انسان کا کھلا دشمن ہے، اس لیے ہم نے تو کذالک یجتبیک ربک ویعلمک من تعویل الاحادیث، اللہ نے تجھے مجتبی بنایا ہے۔ کیسے؟ چونکہ اس نے تمام خوابوں کی تعویل کا علم اٹھا کے تیرے سینے میں جمع کر دیا۔ یہ آدم کی اجتماعیت ہے کہ تمام خوابوں کی تعبیر کا علم اللہ نے بدن آدم نے جمع کر دیا۔ یہ یوسف علیہ السلام، بہت شکریہ، وہ لسانے سبقت ہو جاتے نا، کبھی کبھی لغزش بھی ہوتی۔ یوسف علیہ السلام کی یہ اجتماعیت ہے کہ تمام خوابوں کی تعبیر کا علم اٹھا کے جس کے سینے میں جمع کر دیا جائے، وہ یوسف جیسا مجتبی ہے۔ تمام اسماء کا علم اٹھا کے جس کے بدن میں جمع کر دیا جائے، وہ آدم جیسا مجتبی ہے۔ آدم کی بھی اللہ نے مجتبی کہا، کذالک یجتبیک ربک، یوسف علیہ السلام کو بھی مجتبی کہا۔ اب آجے تھوڑا سا آگے آئے، میرے نبی علی کو کس سطح کا مجتبی بنایا؟ میں نہیں کہتا، میرے نبی کے پاس چلتے ہیں، اپنے مولا کے پاس، شیعہ ہیں سنی ہیں سب مل کے اپنے مولا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، یا رسول اللہ ذرا علی کی اجتماعیت کا درجہ بتاتے ہیں، تو میرے نبی خود فرماتے ہیں من اراد ان ينظر الى آدم فی علمہ والى ابراہیم فی حلتہ والى موسیٰ فی حیدتہ والى عیسیٰ فی زہدہ فلینظر الى وجہ علی ابن ابی طالب۔ جو علم آدم سے لے کے علم نوح تک، جو علم نوح سے لے کے خلت ابراہیم تک، خلت ابراہیم سے لے کے حیبت موسیٰ تک، حیبت موسیٰ سے لے کے ذات عیسیٰ تک، میرے نبی فرماتے ہیں ان تمام انبیاء کی خصوصیات کو دیکھنا چاہے وہ علی کو دیکھ لے، چونکہ علی کی ذات کے اندر اللہ نے علم آدم سے لے کے علم نوح تک، علم نوح سے لے کے خلت ابراہیم تک، خلت ابراہیم سے لے کے حیبت موسیٰ تک، حیبت موسیٰ سے لے کے ذات عیسیٰ تک، ان انبیاء کی خصوصیات کو اٹھا کے جمع کر دیا ہے۔ جمع کرنے کے عمل کو اجتماع کہتے ہیں، جس میں کیا جائے اسے مجتبی کہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔
تو جس گھر کے علی کی اجتباعیت کا یہ کمال ہے، اس گھر کے محمد کی اجتباعیت کا کیا درجہ؟ توجہ فرما رہے میرے سامنے، اس گھر میں صرف علی ہی مجتبی نہیں، حسن بھی مجتبی، حسین بھی مجتبی، سید سجاد بھی مجتبی ہیں۔ اب آیت کا ترجمہ سنیں تو اب آیت اپنا مطلب واضح کرے گی۔ یہ اتنی ساری تمہیدی گفتگو سننے کے بعد اب آ جائیں، اللہ امامت کا میرٹ بتا رہا ہے، فرماتا ہے فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ ہم ہی تو ہیں جو موت کو حیات میں بدل دیتے ہیں، ہم ہی تو ہیں جو تمہارے ہر عمل کو بھی جمع کرتے جاتے ہیں اور تمہارے عمل کے چھوڑے ہوئے پیچھے اثر کو بھی محفوظ کرتے جاتے ہیں۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ اور ہر وہ کہ جو چیز ہے جس پر لفظ شیء اطلاق کرتا ہے، یعنی عرش ایک شیء ہے، لوح ایک شیء ہے، قلم ایک شیء ہے، جنت ایک شیء ہے، جہنم ایک شیء ہے، جبرائیل ایک شیء ہے، آسمان سادے ایک شیء ہے، آسمان رابع ایک شیء ہے، آسمان دنیا ایک شیء ہے، یہ زمین ایک شیء ہے، تحت الثری ایک شیء ہے، آدم علیہ السلام ایک شیء ہے۔ اللہ قرآن نے فرماتا کل شیء احصیناہ فی امام مبین۔ ہر وہ کہ جو چیز ہے اس ہر چیز کا علم اٹھا کے ہم نے امام مبین کے سینے میں احصا کر دیا ہے۔ احصا کرنے کے عمل کو اجتبا کہتے ہیں، جس میں کیا جائے اسے مجتبا کہتے ہیں۔ ہو گیا مطلب واضح؟ ہم نے جمع کیا، ہم نے احصا کیا، ہر چیز کا علم۔ میں تو نہیں کہہ رہا کل شیء، میں سورہ کلیہ، اس سے کوئی ہٹا کے دکھائے، میں سورہ کلیہ کہتے ہیں جس میں کوئی چیز بھی پھر باقی نہ رہے، ہر چیز کا احاطہ کر کے اٹھا کے اس کے سینے میں جمع کر دی جائے، اسے کہتے ہیں کل شیء۔ یہ ہے میں سورہ کلیہ، یہ ہے امام۔ سمجھ آ گئی؟ امام اس کو نہیں کہتے جس کو فقہ کے مسائل کی بھی سمجھ نہ آئے۔ بھائی ذرا میرٹ تو دیکھیں، امام وہ بنتا ہے جو پہلے مجتبی بن چکا، بلکہ یوں کہیں جو کل شیء احصیناہ فی امام مبین کے تحت ہر چیز کا علم اللہ کی طرف سے سینے کے اندر جمع کرا چکا، جو پہلے مجتبی ہو، جو مجتبی نہیں، وہ مرتضی نہیں، جو مرتضی نہیں، ہاں پیچھے چلے گئے نا، ترتیب غلط ہو گئی آپ سے۔ سنیں، صفی اللہ، پھر مصطفیٰ، پھر مجتبی، پھر مرتضی۔ میری نبی کو اللہ نے مصطفیٰ بھی اس سطح کا بنایا، اس جیسا مصطفیٰ کوئی نہیں۔ میرے نبی کو مجتبی اس درجے کا بنایا، اس درجے کا مجتبی کوئی نہیں۔ میرے نبی کو اللہ نے مرتضی اس درجے کا بنایا، اس درجے کا مرتضی کوئی نہیں۔ اب ظاہر ہے مصطفیٰ، مجتبی، مرتضی، یہ تینوں الفاظ اور تینوں قرآنی اصطلاحیں، تو تینوں کو سمجھے نا۔ ابھی تو ایک تھوڑا سا مطلب واضح ہوا نا اجمالی طور پہ۔ ظاہر ہے سرکار ختمی مرتبت، ان کے لیے اب عاشق نبی کہے کہ 40 سال تک تے پتہ ہی کیوں نہیں سی، تو پھر میں انہوں عاشق مان لاندا، اینتے نہیں نا۔ ارے عاشق نبی بننا ہے نا، تو عشق کرو پھر میرے نبی سے۔ تو جس کی زبان چوس کر پلنے والا علی، تو کہتا ہے نزول قرآن جب وحی پہلی آئی تو نبی جانتے کچھ نہیں تھے۔ ارے لفظ امی کا پتہ ہے یہ ہوتا کیا ہے؟ یہ لفظ ام سے ہے۔ ام کہتے ہیں محور و مرکز کو، جس طرح مکہ کو ام القریٰ کہا گیا، تمام وادیوں کیا محور و مرکز،
جس کی طرف رجوع کیا جائے. امی ہر جگہ پہ ان پڑھ کے معنی میں نہیں آتا. توجہ ہے جی. تو میرے سامنے گرامی، جس گھر کا علی نزول قرآن کی انتظار نہ کرے، نزول قرآن سے پہلے قرآن رحلِ رسالت پہ سنائے، نبی کو سنائے، اور نبی سننے کا بلکہ اس میں تو خود میرے آقا کے ہاتھوں پہ جب علی مولا آئے تو میرے مولا نے خود فرمایا، علی مولا کے رخساروں کو چوما، پیشانی کو چوما، فرمایا یا علی کلمنی، کچھ کلام تو کرو. ایسے چھوٹے چھوٹے ہاتھ پیشانی پہ رکھے. یا رسول اللہ حکم دے تو تورات سناؤں، حکم دے تو زبور سناؤں، حکم دے تو انجیل سناؤں، حکم دے جو ابھی آئے ہی نہیں وہ قرآن سناؤں. یا علی سب کی تلاوت. ارے کسی کے سینے میں گھٹن نہیں ہونا چاہیے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب یہ کہ لاگ عنوان ہے، اور یہاں آپ کو سمجھنا پڑے گا روح القدس کیا ہے. روح کے درجے ہیں، 5 قسمیں ہیں. جس کے اندر روح القدس ہی نہیں، وہ بندہ اپنے آپ کو نبی جیسا کہے تو مجھے تو بڑی حیرت آتی ہے اس بندے پہ. مجھے تو مجنون لگتا ہے، اس کی عقل درست نہیں لگتی. لیکن چلیں چھوڑیں، اس طرف نہیں آتے. علی مولا نے کیسے پڑھ لیا؟ ابھی تو آئے تھے تو یہ کیسے؟ چلو علی کا کمال نہ ہی مان، نبی کے ہاتھوں کی تاثیر تو مان. یہ تو وہ ہاتھ ہیں جن ہاتھوں پہ پتھر بھی بول پڑتے ہیں. لیکن علی کو تو خود نبی فرما رہے ہیں کلمنی، کچھ کلام تو کر. اور علی کی ماں نے بھی کہا، ابھی جب آغوش مادر میں بھی نہیں آئے تھے، دیوار کعبہ کے ساتھ کھڑے ہو کے کہا اِنَّهُ مِنْ اِحْدَى آیَاتِكَ، پروردگار تیری آیتیں تو اور بھی بڑی ہیں، پر جتنی بڑی آیت یہ میرا آنے والا بیٹا ہے اس جیسی آیت کوئی نہیں ہے. کیوں؟ اِنَّهُ يُكَلِّمُنِي، نے جب کبھی تنہا ہوتی ہوں یہ مجھ سے باتیں کیا کرتا ہے. وَيُؤْنِسُنِي، میں جب کبھی غمزدہ ہوتی ہوں میرا دل بہلاتا ہے. جو دنیا میں آنے سے پہلے ماں کا مشکل کشا ہو. سلامت رہے. اگر کوئی مجتبی ہے پھر امامت کا دعویٰ کرے، اور مجتبی بنے گا وہ جو پہلے مصطفیٰ ہو. جو مصطفیٰ ہی نہیں وہ مجتبی کیسا؟ جو صفوت اللہ ہی نہیں وہ مصطفیٰ کیسا؟ تو مصطفیٰ بنے گا وہ جو پہلے صفی اللہ. صفی اللہ بنے گا وہ جس کے وجود کے اندر روح القدس ہو. یہ روح کی 5ویں قسم ہے. اب یہ آتی کہاں پہ ہے، اس کی خصوصیات کیا ہیں، اس کے آثار و لوازم کیا ہے. روح کی 5 قسمیں ہیں میرے سامنے گرامی. یہاں پہ اگر میں نے ایک جملہ بھی آگے کہا تو پھر پیچھے ہٹنا مشکل ہو جائے گا. ایک جملہ صرف آپ کی خدمت میں، اور آپ کو اندازہ ہے کہ میں سرکار حجت کے لیے ایک جملہ ضرور کہتا ہوں. اس وقت کے امام کے ساتھ اپنا رابطہ استوار کریں، حجت خدا کی نصرت کرنے کے قابل بنا. خواہش کرتے ہیں، حسرت کرتے ہیں، منتیں مانتے ہیں کہ کاش ہم کربلا جائیں، کاش ہم روضہ رسول پہ حاضری دیں، جنت البقیع جائیں، مشہد مقدس جائیں. نہیں جا سکتے. دیکھنے کی خواہش ہے. ارے بھائی کبھی نصرت کی خواہش بھی کر لیں. صرف دیکھنا تو یہ تو صحابیت ہے، ایک درجہ ہے اس کا. یہ نہیں ہے کہ اس کی کوئی مخالفت نہیں میں کر رہا، نہ ایسے نہیں. یہ صحابیت ہے، دیکھنا. معصوم کو دیکھ لیں گے تو صحابی، اور اگر نصرت کریں گے تو ناصر ہیں، اور ناصر بنے تو صحابی خود بنا لیں گے. صحبت کا شرف خود عطا کر دیں گے، اپنی زیارت بھی کروا لیں گے.
اب مجھے ایک جملہ صرف آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے، وقت کے امام کی بارگاہ میں اپنی آپ کو پیش کرنا، حجت خدا کی سپاہ میں جانا۔ دنیا پریشان ہے کہ فلاں حکمران آئے گا، نواز شریف آئے گا، زرداری آئے گا، عمران خان آئے گا، ہمارے نجات دہندہ بنیں گے، طالبان آئیں گے، نجات دہندہ بنیں گے۔ میڈیا پہ وہ طوفان کھڑا کیا ہوا ہے، پاگل ہو گئے ہو؟ رسول اللہ کی حدیث پہ ایمان نہیں ہے؟ میرے مولا فرما کے گئے ہیں، میرے بیٹے کے ظہور سے پہلے جو بھی آئے گا فتنہ آئے گا، جو بھی آئے گا وہ تمہارے لیے مشکلات لے کر آئے گا، تمہاری مشکلات کا حل اس کے پاس نہیں، حل صرف اس کے پاس ہے جس کا نام اللہ نے محمد رکھا ہے، لقب اللہ نے قائم رکھا ہے۔ وہ حجت خدا جب ظہور فرمائیں گے تو زمین اپنے خزانے اگل کر امام کی بارگاہ میں پیش کر دے گی۔ پوری کرۂ ارض پر کوئی زکوٰۃ اور خمس کا مستحق نظر نہیں آئے گا، ڈھونڈیں گے کہ کہیں نظر آئے۔ ایک بیج اگر زمین میں بوئیں گے تو ابھی تو مثلا گندم کا بیج بوئیں تو کتنے دانے نکلتے ہیں اس میں؟ 7 دانے، 100 40 50 35 دانے، 25 دانے، 20 دانے، اتنے 15 دانے، اتنے بنتے ہیں تقریباً۔ ہر گندم سے جو پودا نکلتا ہے اس پر جو دانے لگتے ہیں ایک دانے سے اتنا ہے۔ جب وقت کے امام کا ظہور ہوگا، ایک بیج بوئیں گے ہر دانے سے 700 دانہ نکلے گا۔ جو برکتیں اللہ نے سمیٹ رکھی ہیں وہ بالکل ان کا درستہ در کھل جائے گا۔ حجت خدا کی نصرت کرنے کے قابل بنائے۔ یہ ہر وقت پیٹ کی خاطر پیسوں کا حساب، آج جا کر صرف یہ حساب کرنا کہ میں نے وقت کے امام کے لیے کتنا سا وقت نکالا ہے اور کتنی شرطیں میں نے سمجھی ہیں اور کتنی میں نے پوری کی ہیں، صرف یہ حساب کرنا۔ میرے بزرگوں، دوستو، عزیزوں، وہ بندہ جائے گا حجت خدا کی سپاہ میں کہ جو ہر حلال اور ہر حرام میں فرق کرنے والا ہو، ہر حلال اور ہر حرام میں فرق کرنے والا ہو، جو حلال و حرام میں کبھی فرق کرتا ہے، کبھی خلط کرتا ہے، ملا دیتا ہے آپس میں، اس کا تعلق تو یوسف زہرا سے کٹ جاتا ہے، اس کا رابطہ ختم ہو جاتا ہے۔ بار میں آقا کی سپاہ میں جانے کا جو میرٹ ہے، وہ میرٹ یہ نہیں ہے کہ پیسے اٹھائیں، گھر بیچیں، گاڑی بیچیں، جیولری بیچیں اور ڈبل شاہ کے پاس رکھائیں، سود لیں۔ حجت خدا کی سپاہ میں جانے کے لیے میرٹ یہ ہے، وہ بندہ جائے گا جو کاملاً ہر لمحہ حرام کو حرام کی جگہ پہ رکھے، حلال کو حلال کی جگہ۔ اور آپ کو پتہ ہے ام خالد ایک مستور ہیں جو میرے چھٹے مولا کی صحابیہ ہیں، جن کے شیعہ ہونے پہ صادق آل محمد بڑا ناز کرتے ہیں۔ بیمار ہو گئیں، سر سے پاؤں تک پورا بدن درد کی شدت میں جکڑا ہوا ہے۔ طبیب کے پاس گئیں، طبیب نے معائنہ کیا، اس نے اب اس معظمہ خاتون کا مقام چونکہ یہ ہے کہ وہ آ رہی ہیں 313 میں، تو اس نے جو نسخہ تجویز کیا وہ ایک ناپاک مشروب ہے، سمجھ گئے؟ یعنی ابھی بھی مثلا شرک پور کی کسی گلی محلے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس نے استعمال کیا تو وہ گل گپاڑا شروع کر دیتا، سمجھ گئے نا؟ ایک ناپاک چیز کا نسخہ، نجس اور رجس، اسے تجویز کیا کہ بی بی آپ یہ استعمال کریں، آپ کے بدن کی درد ٹھیک ہو جائے گی۔ اب وہ میری سطح کی تو شیعت ان میں نہیں تھی کہ مفاد پرستی ہو تو سب کچھ ہی کر جائے، نہ
وہ کسی میڈیکل سٹور پہ نہیں گئیں. چلیں بھئی آپ میری طرف دیکھیں نا. وہ کسی میڈیکل سٹور پہ نہیں گئیں. سیدھی صادق آل محمد کی بارگاہ میں امام کے پاس ابو بصیر ثقفی. ابو بصیر ثقفی پتہ ہے کون سی ہستی شخصیت؟ یہ اصحاب اجماع میں شامل ہے. اصحاب اجماع سمجھتے ہیں؟ اصحاب اجماع کی تعداد ملت تشیع مذہب اہل بیت میں 21 ہے، اور اہل بیت اطہار نے ان 21 افراد کے فضائل خود معصومین نے بیان کیے ہوئے، اور فرماتے ہیں کہ یہ سچے اتنے ہیں جب کوئی تمہارے پاس ہماری حدیث آئے نا تو ان سے نچلے راویوں کی وثاقت ڈھونڈ لو. اگر سند کے کسی مورد میں جا کے طبقے میں جا کر ان 21 میں سے کسی ایک کا نام آ جائے تو نہ اس کی وثاقت ڈھونڈنے کی ضرورت ہے نہ اس سے اوپر والے کی، کیوں یہ سچے اتنے ہیں کسی جھوٹے سے نقل کرتے ہی نہیں. اور 21 افراد میں یہ حضرت ابو بصیر ثقفی ہیں امام کی بارگاہ میں. یہ یونس بن عبد الرحمن، زرارہ بن عیون، محمد بن مسلم، ابو حمزہ سمالی، عمر بن حمق حزائی، یہ وہ ہیں محمد بن سنان. یہ سرکار اصحاب اجماع میں شامل ہے. 21 افراد ہیں ان کی تعداد ہے. سامعین ان نے یہ ابو بصیر ثقفی امام کی بارگاہ میں ام خالد داخل ہوئی. کہا میرے امام فرما مولا ان کی نا بڑی تکریم فرماتے تھے. فرماتے ام خالد آج کیسے ہونا ہوا؟ کہا مولا میرا سر سے لے کر پاؤں تک بدن درد کی شدت نے جکڑا ہوا ہے. مولا قریب ہے کہ میری جان نکل جائے، میں اتنی پریشان ہوں. میں طبیب کے پاس گئی تھی، اس نے ایک معائنہ کر کے یہ نسخہ تجویز کیا. امام فرماتے ہیں تو تو کیا چاہتی ہے؟ کہ مولا میں کچھ نہیں چاہتی، میں وہی چاہتی ہوں جو میرا صادق امام چاہتا ہے. امام فرماتے ہیں تو کیوں چاہتی ہے جو ہم چاہتے ہیں؟ کہ مولا میں نے آپ سے سنا ہوا ہے کہ مومن کو جب قبر میں رکھا جائے گا تو صرف 5 سوال نہیں ہونے، زندگی میں کیا ہوا ہر عمل پوچھا جائے گا. 13 سفر المظفر شرک پور کا یہ محلہ، اس محلے کے اس گھر میں جب آپ اس ٹائم پہ مجلس ہو رہی تھی آپ گئے تھے تو آپ دائیں پہلو پہ، یعنی آپ کبھی دائیں دیکھتے تھے کبھی بائیں. یہ دائیں بائیں کیوں دیکھتے تھے؟ پوچھا جائے گا قبر میں. اچھا ٹیک لگا کے بیٹھے تھے تو کیوں بیٹھے تھے؟ مسجد سے اٹھ کے گھر میں گئے لیٹ گئے، بائیں پہلو پہ لیٹے تو کیوں لیٹے؟ دائیں پہلو کروٹ پہ لیٹے تو کیوں لیٹے؟ سیدھا لیٹے تو کیا ہو، الٹا لیٹے تو کیا ہو؟ باہر نکلے تھے غیر محرم سامنے تھی، آنکھوں کو اوپر اٹھایا تو کیوں؟ یا حیا سے آنکھوں کو نیچے جھکایا تو کیوں؟ ایک ایک عمل پوچھا جائے گا. تو مولا جب ہر عمل پوچھا جائے گا تو یہ بھی تو پوچھا جائے گا نا کہ یہ جو طبیب نے نسخہ تجویز کیا تو نے استعمال کیا تو کیوں؟ تو مولا میں قبر میں یہ نہیں بتانا چاہتی کہ مجھے طبیب نے بتایا تھا، میں یہ بتانا چاہتی ہوں میرے صادق امام نے مجھے بتایا. صادق آل محمد جو آپ کہیں گے آپ روکیں گے میں رک جاؤں گی. میرے صادق مولا اس کے اس جواب سے اس قدر مسرور ہوئے. روایت کہتی ہے میرے مولا اس کی تکریم کی خاطر اپنی مسجد سے اٹھ کے کھڑے ہو گئے. ابو بصیر کے سر پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا ابو بصیر دیکھا ہے تم نے، اگر کوئی میرے شیعہ کو اور میرے قائم آل محمد کے 313 میں سے کسی کو دیکھنا چاہے ام خالد کو دیکھ. جو ہر حلال اور ہر حرام میں فرق کرے، کاملاً فرق کرے. جو ایک مشترک خصوصیت ہوگی نا امام کی سپاہ میں وہ یہ کہ اپنے اندر کی جنگ ان میں سے ہر کوئی جیت چکا ہوگا. نہیں سمجھے؟ نہیں سمجھے؟ اپنے اندر کی جنگ. ایک جنگ ہے بیرونی دشمن سے، ایک ابو لہب ہمارے اندر بھی ہے نا. ارے بھائی یہ نفس ہے، نفس ہمارا جو کبھی کوئی گناہ کرواتا ہے کبھی کوئی گناہ کراتا ہے ہم سے. اس اندر کے ابو لہب سے جنگ جیتنا
یہ ضروری ہے. اور 12ویں آقا کی سپاہ میں جائے گا وہ جو اندر کے دشمن سے جنگ جیت چکا ہوگا، جو ہارا ہوا ہے. اوئے ہوئے، جو ہار چکا ہے نا یہ جنگ. ابھی دیکھنا ہے کہ جنگ جیتی یا ہاری. باہر نکلیں، کوئی غیر محرم سامنے، یا موبائل کھولا ہے اس پہ کوئی گندی تصویر سامنے. اب دیکھنا میں ہارا ہوں یا جیتا ہوں. رخ پھر گیا تو جیتا ہوا ہے، اور نظریں اسی پہ لگ گئیں تو ہارا ہوا ہے. دن میں کتنی دفعہ یہ ہارتے ہیں، کتنی دفعہ یہ جیتے ہیں. یہ فرق کرنا ہے. وقت کے امام کی بارگاہ میں اور نصرت کرنے کے قابل سپاہ میں جائے گا وہ جو یہ جنگ پہلے جیت چکا ہو. یہ ام خالد وہ مستور ہیں جن کو سیف بن عمر نے بعد میں گرفتار کرایا اور کہا میں نے سنا ہے کہ تم امام صادق علیہ السلام کی بڑی نصرت کرتی ہے، ان کی امامت کا پرچار. کہا تو ہاں کرتی ہوں. میں کون سا چھپا کے کر رہی ہوں؟ میں چھپنا چاہتی تو چھپانا والی چیز ہوتی تو میں تیرے سامنے آتی کیوں؟ تو کرتی ہوں. کہا رک جاؤ ورنہ تمہیں پتہ ہے؟ کہا ہاں ہاں مجھے پتہ ہے. تو بہت بڑا جہنمی ہے، تو بہت بڑا دہشت گرد ہے، تو خون خار ہے، تو درندہ ہے. کرے گا کیا؟ کہا تیرے ہاتھ کٹواؤں گا. کیا ہاتھ کٹیں گے تو پھر میں علی سے رک جاؤں گی؟ تو میرے ہاتھ کٹوا کے دیکھ. روایت کا جملہ اس کتے نے اس معظمہ خاتون کے دونوں ہاتھوں کو یہاں سے کٹوا دیا. خون بہنا شروع ہوا. ایک مرتبہ دیکھ گئے کتا تو یہ سمجھتا تھا یہ ہاتھ کٹیں گے خون نکلے گا تو میں علی سے پیچھے ہٹ جاؤں گی. یہ تو ہاتھ ہے، گردن کٹ جائے. صادق آل محمد نے ان کا نام 313 میں بتایا. جو ثابت قدمی میں ایسے ہو. ثابت قدمی ایت نہیں نا بھئی ڈبل شاہ کو لو پیسے لبن دلیل لو. ہاں کسی بینک میں پیسے رکھے ہیں سود کھا رہا ہے وہ بھی ڈبل شاہی ہے. صحیح بات ہے، صحیح بات. ارے ہر حلال و حرام میں فرق کریں، اپنے رزق کو پاکیزہ کریں، اپنی سوسائٹی کو پاکیزہ کریں. اپنی سوسائٹی سے مراد پورے معاشرے کی بات نہیں کر رہے. جو آپ کی محفل ہے وہ آپ کی محفل موبائل کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، ٹی وی کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، دوستوں کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے. یہ موبائل والی محفل پاک کر لیں، یہ سوسائٹی پاک کریں، ٹی وی والی محفل پاک کریں، دوستوں والی محفل پاک کریں. جتنی پاکیزگی اس محفل میں ہوگی سوسائٹی میں ہوگی اور جتنی پاکیزگی رزق میں آئے گی اتنا اندر والے دشمن سے جنگ جیتنا شروع ہو جائے. چونکہ وقت کے امام کی سپاہ میں جو بھی جائیں گے 313 یا نچلی سپاہ ان میں ایک چیز قدر مشترک ہے. مشترک چیز ہے سب میں کہ وہ اندر والے دشمن سے جنگ جیتے ہوئے ہوں گے، ہارے ہوئے نہیں ہوں گے. سرکار امام زمان جب ظہور فرمائیں گے، معافی چاہتا ہوں تھوڑی سی گفتگو اب لمبی ہو گئی، ایک جو قبلہ معذرت چاہتا ہوں. میرے بزرگوں دوستو عزیزو، سرکار امام زمان جب ظہور فرمائیں گے 313 پہلی شب اکٹھے ہو جائیں. کوئی زمین کے مشرق میں ہے، کوئی مغرب میں ہے، کوئی شمال و جنوب میں، جہاں کہیں بھی ہے اٹھ کر آ جائے گا. حتیٰ کچھ تو چوتھے آسمان پہ، کچھ پہلے آسمان پہ ہیں. یہ پتہ ہے کون ہے؟ یہ ابراہیم علیہ السلام کی ایک ماننے والی تھی، عاشقہ خدا. اس کے 4 بیٹے، ان کا ایک بیٹے کا بدن آسمان دنیا پہ جلا ہوا بدن جس کو نمرود نے جلا دیا. کہا مجھے رب مانو نہیں تو میں جلا دوں گا. کہا یہ تو بڑی چھوٹی سی قیمت ہے، تجھے مانے اس کو چھوڑ دیں. جب تو نہیں تھا تو پھر کس کو مانے؟ تجھے مان لے، جل جائیں گے، تجھ پہ لعنت ضرور کریں گے. پہلا بیٹا ایسے جل گیا. اللہ نے جبرائیل کو حکم دیا یہ زمین پہ نہیں رکھنا، میں گوارا ہی نہیں کرتا. میرا عاشق ہے،
میرے دشمن پہ تبرہ کیا ہے، یہ ہے تیرے مذہب کی اگر تولا بھی ہے تبرہ بھی ہے. میرے دشمن پہ تبرہ کیا، میری ربوبیت سے تولا کیا، اس کے بدن کو اٹھاؤ آسمان دنیا پہ رکھو. جبریل کہتے ہم نے رکھا، اللہ نے جلے ہوئے بدن میں اس قدر خوشبو پیدا کی کہ آج تک آسمان دنیا، آج تک بھی آسمان دنیا اسی سے معطر ہو رہا. یہ آسمان دنیا سے اترے گا. یہ نوجوان اسی معظمہ کا دوسرا بیٹا آسمان ثانی پہ، تیسرا بیٹا آسمان ثالث پہ، اور ایک چھوٹا سا بچہ تھا جو 6 ماہ کا تھا، ماں کی آغوش میں تھا. جب نمرودی فوج پکڑ کر اس کو آگ میں ڈالنے لگی، ماں کے دل میں تھوڑی سی نرمی آئی، اللہ نے اس بچے کے دل میں القاء کر دیا. بچہ ماں کی جانب دیکھ، اماں جان اس ملعون پہ لعنت کرنا ہے، اس کو ماننا نہیں ہے، میں جل تو سکتا ہوں. پھر ماں بیٹے دونوں اکٹھے ڈال دے گئے، دونوں جل گئے. اللہ نے حکم دیا جبرائیل ان کے بدن کو زمین پہ نہیں رکھنا، اٹھاؤ آسمان رابع پہ رکھو. جب میرے مولا معراج کی شب گئے آسمان دنیا پہ، بڑی پیاری خوشبو. جبرائیل یہ کیسی ہے؟ اچھا یہ جانتے ہیں میرے جیسے جاہلوں تک حقائق پہنچانے کا ایک اسلوب اپناتے نا میرے مولا. کہا مولا یہ اس معظمہ کا پہلا بیٹا، بڑا بیٹا، دوسرے آسمان پہ اس سے بہتر خوشبو، تیسرے پہ اس سے بہتر، چوتھے پہ اس سے بہتر. مولا یہ چوتھے آسمان پہ یہ ماں اور چھوٹا سا بچہ، چونکہ ان کا امتحان زیادہ سخت تھا، انہوں نے تولا بھی نہیں چھوڑا، تبرہ بھی نہیں چھوڑا، جھوٹے پہ تبرہ کیا، اس نمرود پہ لعنت کی. میرے مولا نے دیکھا اچھا اس قدر ثابت قدمی ہے، تو یہ ثابت قدمی تو میرے 12ویں بیٹے کو چاہیے. باراللہ تیری بارگاہ میں التجا کرتا ہوں جب میرا قائم ظہور فرمائے تیرے اذن سے، اس ماں کو بھی زمین پہ بھیجنا، چاروں بیٹوں کو بھی زمین پہ بھیجنا، اور میرے قائم کے 313 مہینے شامل کرنا. پوری فیملی 313 میں آ رہی ہے، پوری فیملی. عظمت محمد و آل محمد صلی کسی کا حسن دیکھ کے ایمان کو زائل کر لے، وہ تو ثابت قدم نہیں ہے، وہ تو اندر کی جنگ ہار چکا ہے. کسی کی دولت دیکھ کے رالیں ٹپکانا شروع کر دے، یہ تو ہارا ہوا بندہ ہے، یہ تو شکست خوردہ ہے. اس کی کیا حیثیت ہے جو اب وقت کے نا اس نصرت کرنے کے لیے آپ کو اس میرٹ پہ آنا پڑے گا، ہر حلال اور ہر حرام میں فرق کرنا ہوگا، ثابت قدمی دکھانا پڑے گی. میرے بزرگ دوستو عزیزو، بس ایک جملہ مصاحبہ بھی قبلہ صاحب پڑھیں گے، میں ایک جملہ صرف مجلس مکمل ہو جائے، میرے حصے کی عبادت مکمل ہو جائے. میں معافی چاہتا ہوں بہت زیادہ میں نے پڑھ لیا، لیکن ایک جملہ صرف اب پڑھوں گا، کیونکہ فضائل احکام جتنے بیان کریں زینت مجلس ہے، تزئین مجلس ہے، تکمیل مجلس نہیں. یہ پھر کس وقت کر لیں گے، اب تو چونکہ بہت ساری چیزیں ہو گئی نا، یہ جتنی دی ہیں ان کو اگر یہ محفوظ ہو جائیں تو یہ زیادہ بہتر ہے. تو انشاءاللہ میں کر دوں گا، آپ پوری گفتگو ہی کر دیں گے. وہ پھر پوچھ لیں، میں یہ ذرا میں کہہ رہا ہوں کہ خلط نہ ہو جائیں چیزیں ساری، تو اس لیے میں انشاءاللہ ارے نہیں وہ تو نہیں ہے، آپ ویسے ہی حکم کریں، آپ ویسے ہی حکم کریں میں حاضر ہو جاؤں. ایسے کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی وہ نہیں ضروری، میرا ان لوگوں والا معاملہ نہیں ہے. یہ جو میرا بدن ہے یہ میرا نہیں ہے، یہ سپرد ہے میرے مولا کی، اس لیے یہ کوئی مشکل نہیں ہے. آپ جب حکم کریں گے نا میں حاضر. سلامت رہیں، اس امام کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کریں، متعہد ہوں، عہد کریں وقت کے امام کے ساتھ. مجلس سے اٹھیں تو ہر حلال و حرام میں فرق کرنے کا عہد کر کے اٹھیں. مجلس کی آؤٹ پٹ یہ عہد کریں، آج کے بعد اندر کے دشمن کی جنگ ضرور جیتوں گا، اور یہ جیت گئے تو باہر والا دشمن تو ٹک ہی نہیں سکے گا آپ کے سامنے.
اس کی حیثیت کیا ہے؟ اصل یہ مشکل ہے جو اندر کا دشمن بہت خراب کرتا ہے اور انسٹیبل کر دیتا ہے. ایک ہفتہ سٹیبل، پھر انسٹیبل، پھر غلطی. نہ، اس پہ آپ سٹیبلیٹی لے کر آئیں اور مستقل طور پہ لے کے. اگر نہیں تو ہر روز سورہ یاسین پڑھ کر امام کو ہدیہ کریں، ان سے مدد مانگیں، خدا سے مدد مانگیں. دیکھنا ذرا نتیجہ ملتا ہے یا نہیں. ہر روز ناغہ نہیں کرنا، ہر روز کریں. یہ نہیں کہ گناہ چھوٹنے تک، نہیں، ہمیشہ کے لیے. ایک آپ سلامت رہیں. میرے مولا کے عزاداروں، آج ایک بہت بڑی مصیبت آئی ہے میرے حسین کے اوپر. 10 محرم کو جب میرے مولا نے میدان جانے سے پہلے اپنی بیٹی کو اپنی بہنوں کے سپرد کیا، تو جب سپرد کیا تھا تو در سلامت تھے. اجر کو مرم سیدہ آپ پہ راضی ہوں، مولا آپ کا پرسہ قبول فرمائے. گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ ہے یہ آنسو، مقدر سے آتے ہیں. یہ سنت انبیاء ہے. حسین کے غم میں رونا میرے نبی کی سنت ہے. جو رسول اللہ حسین کی شہادت سے پہلے گریا کرتے. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ہمارے نانا جان ہر شب کو سونے سے پہلے ہماری دادی جان کے گھر میں آتے تھے، حسین کو اٹھا لیتے، جس بدن کے جس حصے پہ زخم لگنا تھے اس ہر جز کو میرے نبی چوما کرتے تھے. اجرکم اللہ. عزاداران مظلوم کربلا، راوی کہتا ہے، شہادت کے انشاءاللہ مصائب قبلہ پڑھیں گے. راوی کہتا ہے کہ ایک دفعہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ نے حسین کو ایسے اپنے سامنے کھڑا کیا. حسین آقا کا دہن کھول کے اپنی زبان حسین کے دہن میں داخل کی اور اس طرح زبان حسین کے دہن میں گھمانا شروع کی. کبھی ادھر لگاتے ہیں، کبھی اوپر، کبھی نیچے، کبھی ادھر، اس طرح گھما کے. کہتا ہے میں حیران رہا کہ وجہ کیا ہے، یہ اتنے زیادہ رسول اللہ اپنی زبان بڑی دیر تک اس طرح سے یہ عمل کرتے رہے. کہتا ہے مجھے پریشانی، ساری زندگی میں سوچتا رہا. میں بھی کربلا میں یوم عاشور کو کربلا میں تھا. کہتے میں نے دیکھا حسین جب زخموں سے چور ہو کے زین سے زمین پہ آئے، حسین آقا ایسے بیٹھے ہوئے ہیں. ایک مرتبہ شدت پیاس کی وجہ سے میرے حسین کا دہن کھلا. سامنے سے ایک حرام زادہ تھا، ملعون کا بچہ تھا. اس نے ایک تیر لیا جس کی 3 نوکیں تھیں اور مثلث شکل میں تھی. اجرکم اللہ. مولا آپ کا پرسہ قبول فرمائے. اللہ آپ کو اس غم کے سوا کسی اور غم میں نہ ڈالے. عزاداران مظلوم کربلا، اس نے نشانہ لیا پوری طاقت کے ساتھ. اس نے وہ تیر چھوڑا، وہ تیر سیدھا حسین کے دہن میں چلا گیا، حسین کے گلے میں اتر گیا. میرے حسین بڑی دیر تک ایسے تڑپتے رہے. عزاداران مظلوم کربلا، راوی کہتے ہیں مجھے اس دن سمجھ آئی. میں نے کہا یا رسول اللہ، مجھے اب سمجھ آئیے کیوں اپنی زبان حسین کے اس دہن کے اندر ہر جگہ پہ لگا رہے تھے. یا رسول اللہ مجھے معاف کرنا، آپ کے بیٹے کی نصرت نہیں کر پا رہے. عزاداران مظلوم کربلا، میں نے پچھلے مجلس میں مصائب پڑھا تھا. 70 قاتل آئے. ایک ہے سلام بن انس بن مالک، ایک ہے محمد بن اشہز. اس نے میرے مولا کی ریش میں ہاتھ ڈالا.
ان رخساروں پہ ظلم کیا جن کو رسول اللہ روز چومتے تھے. اس نے ان رخساروں پہ سنان بن انس بن مالک، بس بھئی آخری جملہ، سنان بن انس نے کیا کیا؟ اسے کہا تو رک جا، تجھے پتہ ہی نہیں اس پہ ظلم کیسے کرنا ہے. اس نے ایک نیزہ لیا، میرے حسین کے پہلو میں مارا، ادھر سے لگا ادھر سے نکل گیا. حسین آقا پھر تڑپنے لگ گئے، پسلیاں ٹوٹ گئی تھی میرے حسین کی. اور سامعین گرامی مجھے معاف کرنا سخت جملہ ہے لیکن بحور الغمہ کے اندر یہ جملہ ہے. اس ملعون کے بچے نے، اب چونکہ خوف تو اس کا ختم ہو چکا تھا نا، اور جس کا خوف تھا اس کے بازو کٹ چکے تھے، وہ لش کا لاشا پامال ہو چکا تھا، اس کی گردن بدن سے جدا ہو چکی تھی. اب اس کا ہاتھ تو روکنے والا تھا کہ نہیں. حسین آقا کو نیزہ مارا، نیزہ اسی طرح حسین کے پہلو میں لگا ہوا ہے. معاف کرنا اس نے کہ دوسرا نیزہ لیا. علامہ قاسم لکھنوی لکھتے ہیں روایت کا جملہ کہ سیدھا اس خیمے کے دروازے پہ آیا جس خیمے کے دروازے پہ علی اصغر کی ماں سکتے کی حالت میں کھڑی تھی. چونکہ جب سے امام حسین نے دام نے گئے تھے، بی بی سکتے کی حالت میں کھڑی تھی. اس ملعون کے بچے نے وہی نیزہ اصغر کی ماں کے سر میں مارا. بیوی ایسے غش کھا کے زمین پہ گر پڑی. روایت کا جملہ تھوڑی دیر کے بعد افاقہ ہوا تو آہستہ سے کہہ تھی مجھے بتاؤ حسین کو کسی نے پانی پلایا؟ اللہ اللہ